نعرے صلوات صلی علی محمد و آل محمد. تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیہ، تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بطحاء کاظم خراسان و سامرا، رے خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے، تو اپنے ایک جام پہ صلوات پر محمد و آل محمد. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم شمشاد حسین خان والد شریف حسین خان جن کا آج ٹورنٹو میں انتقال ہوا، اور تمام شہداء صلحاء مراج تقلیب کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نام دیئے صراط المستقیم. قل هو اللہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين
شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله شب جمعہ بھی. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. شب جمعہ کربلا کی طرف توجہ سب ساتھ مل کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لقدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات پڑھے محمد وآلہ. قال الله الحكيم في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، آپ کی حاجات کی روائی کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، شہیدوں کے گھر والوں کے صبر اور زخمیوں کے جلد سے جلد صحت یابی کے لیے، دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بلند درود پڑھیں محمد وآلہ. جہاں اسلام کی اتنی خصوصیات ہیں وہاں پر اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو آئندہ کے لیے تیار کرتا ہے، اور اس کی بڑی خصوصیت. اور ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جو چلے گئے ہیں ان کو یاد دلواتا ہے. عجیب ہے. دنیا کا طریقہ کار آپ دیکھیں، دنیا کی رسم دیکھیں، وہ چلا گیا، کبھی اس کے لیے کسی نے کوئی یاد کر لیا، کوئی میموریل بنا دیا اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہاں ہر جانے والے کے لیے اس کے رشتہ دار پر تاکید کی گئی ہے کہ جب تمہارا رشتہ دار دنیا سے چلے جائے تو اس کو بھلا مت دینا. کیونکہ ایک مومن کے انتقال کی خبر ہے تو ضمناً یہ یاد آوری بھی ہو. بلکہ مستحب ہے کہ ہر رات سوتے وقت الحمد اور 3 قل اللہ پڑھیں اور مرحومین کو بخشیں اور کہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. ایک طرف سے ان کے لیے آپ نے سرمایہ بھیجا، ان کے لیے آسانی بھیجی، دوسری طرف سے اپنے لیے آپ نے تیاری شروع کر دی. کیونکہ جب آپ ایک نیک کام کرتے ہیں اور آپ کی اولاد دیکھتی ہے تو اس کے بعد اولاد بھی اسی کام کے لیے تیار ہو جاتی ہے. کسی علاقے کا واقعہ ہمارے بزرگ سناتے تھے، وہ حقیقت نہیں حقیقت لیکن سے درس اچھا ملتا ہے کہ ایک جگہ
ایک فیملی تھی، والد رہتے تھے، بیٹا رہتا تھا، آہستہ آہستہ بوڑھا ہو گیا، تو بیٹے نے اپنے بیٹے کو بلایا، بولا چادر لاؤ، چادر لائے گی، باپ کو ڈالا دریا کے کنارے میں رکھ کے آ گئے کہ اب یہ بوڑھا ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد دیکھا کہ بیٹا ایک چادر تیار کر رہا ہے، کہا، باپ نے پوچھا یہ تم چادر کیوں تیار کر رہے ہو؟ کہ ظاہر ہے کہ جب طریقہ کار یہ ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں تو دریا کنارے جانا ہے، تو جب آپ بوڑھے ہوں گے تو کیا کروں گا میں، تو میں ابھی سے چادر بنا کے رکھ رہا ہوں۔ یہ مثال ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان جو کہتا ہے بچے اس پہ اثر نہیں دیتے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے سمجھاتا چلو، انسان جو کہتا ہے بچے وہ نہیں کرتے ہیں، انسان جو کرتا ہے بچے وہ کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ اپنے بچوں کو کچھ مت سکھائیے، نماز کا وقت ہو نماز پڑھنے بیٹھ جائیے، بچے کے لیے جا نماز رکھ لیجیے، اب الگ الگ عمر کے تقاضے۔ آپ گھر میں جھوٹ ختم کر دیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ مومن ایمان کی لذت اس وقت تک حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ جھوٹ کو چھوڑ نہ دے، چاہے سچائی میں چاہے مذاق میں۔ حضرت مذاق میں اپریل فولز بناتے ہیں نا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے مومن کی عزت، امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ہلا کے کہا، ما اعظمک یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تیری کتنی عزت ہے، اللہ نے تجھے کتنی عزت دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ایھا الناس، جان لو مومن کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایھا الناس، جان لو مومن کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر تیسری بار تکرار فرمایا کہ لوگوں جان لو مومن کی عزت اس خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے ہیں، خانہ کعبہ سے 3 مرتبہ زیادہ عزت و احترام والے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دین ہمیں اس بات کی طرف تیاری کروا رہا ہے کہ لوگوں موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم آج موت کے لیے تیار ہو گئے تو کل تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے مولا بازار میں جایا کرتے تھے، مجھے تو شرم آئے گی میں کہوں گا تو، لیکن مولا شرماتے نہیں تھے۔ بازار میں جاتے تھے اور آواز الرحیل الرحیل، ایھا الناس، جانے کا وقت آ گیا ہے، ملک الموت نے روح قبض کرنے کا سارا انتظام کر لیا ہے، تم نے مرنے کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنے پیارے مولا تھے، ایک ایک انسان کو زندہ کرنے کے لیے ہلانے کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہم اپنی روح کو زندہ کریں، یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہم اپنی روح کو لگے ہوئے زنگ کو صاف کریں، یہ وہ ایام ہے کہ جس میں ہماری روح اتنی صاف اور شفاف ہو جائے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب گھاٹے میں ہوں گے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو پاک دل کے ساتھ اللہ کے پاس آئے گا۔ وہ مشکل نہیں ہے، ہم طہارت و صفائی کے دسترخوان پہ بیٹھ چکے ہیں، ہم اس نہر کے پاس آ گئے ہیں کہ جس کو اہل بیت علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے، انہوں نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے، صرف چلنے کی دیر ہے۔ لیکن افسوس، آیت اللہ مصباح یزدی خدا حفظ کرے، بڑی پیاری بات کہتے ہیں لوگوں عجیب ہے، البتہ انہوں نے یہ بھی نہج البلاغہ یہ حدیث سے لیا ہوگا، بڑا اچھا جملہ ہے، کہتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اتنی بڑی بڑی پرواہ کرتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی چیزوں کی
اتنی پرواہ بھی نہیں کرتے. اگر بخار ہو جائے فوراً دوائی، فوراً ڈاکٹر، زخم ہو جائے فوراً علاج، کوئی اور مشکل ہو جائے. حالانکہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی نہیں ہیں، لیکن ابھی اگر مجھے فون آئے کہ میرا بیٹا بیمار ہے یا میری بیٹی بیمار ہے، ممبر پہ اوپر نیچے ہو جاؤں گا کہ جلدی سے مجلس ختم کروں، پہنچوں تاکہ جا کے بچے کے علاج کروں. لیکن جس بیماری کا علاج ابھی نہیں کیا تو بعد میں نہیں ہو سکے گا. قبر میں اتارے جانے کے بعد کوئی چیز کام نہیں آنے والی. یہ الگ بات ہے کہ پیچھے رہنے والے وہ آپ کے لیے کوئی نیک کام کر جائیں، آپ کو یاد کر لیں، آپ کے لیے صدقہ خیرات دے دیں. ان کو اپنے لیے فرصت نہیں ہوتی، ہمارے لیے اور آپ کے لیے کریں گے. موضوع کی طرف آتے ہوئے یاد رکھیے کہ بندگی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن بندگی کے اس مرحلے پر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرے. اللہ، توکل کا لفظ وکلا سے بنا ہے. وکلا عربی کا بھی لفظ ہے، اردو میں تو ہے ہی، لیکن میری گفتگو کیونکہ عربی کے کلمے سے اس وجہ سے وکلا یعنی کسی کو سونپ دینا. توکیل بھی وہی ہے، وکیل بھی وہی ہے، وکالت بھی وہی ہے. آپ کیا ہیں لائر جس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام پہلے دیکھ لیتے ہیں لائر صحیح ہے کہ نہیں ہے. 2 نمبری لائر ہوگا تو پیسے بھی کھا جائے گا، کام بھی خراب کر جائے گا. بہت ہوا ہے امیگریشن کے لیے خصوصاً. اتنے 2 نمبری لائر ملے لوگوں کو اور اتنا پیسہ کھا گئے. آپ کے تجربے کا مجھے نہیں پتہ، لیکن جو لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ سر جب کوئی امیگریشن کے لیے جائے تو لائر کو پہلے سے چیک کر لے. کہ لائر کو کیسے چیک کریں؟ کیا بلاخر پرانا اس کا دیکھ لیں جن کا اس نے کام کروایا ہے. میں نے کہا واہ واہ واہ، دنیا کے کاموں کے لیے لائر پر اتنا بھروسہ کہ چیک کر لو تو پھر بھروسہ کر لو کہ وہ کام کرا دے گا. وہ لائر کہ جس کو ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. بہترین حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمارے لیے اللہ جو بہترین وکیل ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہ ہیں کہ جو اپنے کام کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اگر نماز صبح کی دعاؤں میں مفاتیح الجناح میں دیکھیں تو باقاعدہ ایک پوری دعا ہے. کوشش کیجیے اس کو پڑھا کریں، ترجمہ سمجھ لیں اس کا. دعا پڑھیں تو ترجمہ پڑھیں، اس لیے کہ عربی آتی نہیں. صرف عربی پڑھیں اس کا اثر ہے، انکار نہیں ہے، لیکن دعا کا اثر یہاں ہونا ضروری ہے. جب یہاں سے نکلے گی، وہ شعر سے اس وقت ذہن سے نکل گیا، دل سے جو نکلتی ہے دعا اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقت پرواز رکھتی ہے. کہ جب ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے کسی کا، کیوں کہتے ہیں کہ جب حسین کے غم میں رو، آنسو نکلے ہوئے ہوں تو اس وقت دعا کرو. اس لیے کہ دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، آنسو نکل چکے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا ماحول ہوتا ہے. انسان کے اندر فرعونیت بھری ہوئی ہے، لیکن جب یہ فرعونیت عبودیت میں تبدیل ہوتی ہے اور بندہ سر زمین پر رکھتا ہے کہ پالنے والے یہ فرعون تیرے سامنے جھک کیا ہے. پالنے والے جتنا بھی میں فرعون رہا ہوں بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے آفس کے لیے، لیکن یہاں پر آ کے تیری بارگاہ میں جھک گیا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی جواب دیتا ہے کہ بندے اب جب تو میرے سامنے جھک گیا ہے تو مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. فَوْضَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. یہ جملہ سمجھاتا جاؤں گا. درود پڑھتے محمد و آل محمد. کہ جب بندہ نماز ختم کرتا ہے، نماز کیا ہے؟ فرعونیت کو زمین سے رگڑنا. نماز کیا ہے؟ انانیت کو ختم کرنا. یہ الگ بات ہے کہ ہماری نماز ایک رسم ہو گئی ہے، جیسے گاڑی چلانا ویسے نماز پڑھنا. آپ کی نہیں، میری نماز کی بات کریں.
جب ناک زمین پر رگڑتے ہیں، عرب اتنے تکبر کا شکار تھا، ہم سوچ نہیں سکتے کہ جب پیر میں کانٹا لگتا تھا تو وہ جھک کے کانٹا نکالنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا، اسی طرح سے پیر کو لے جاتا تھا، اپنے غلام سے کہتا تھا کانٹا نکال۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں میرا بندہ بننا ہے تو جھکنا پڑے گا، اور جب تم جھک جاؤ گے، نماز ختم کرو گے، نماز ختم کرنے کے بعد مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے۔ عجیب نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے آؤ مجھ پہ بھروسہ کرو، ہم کسی اور پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آؤ مجھ سے مانگو، ہم کسی اور سے مانگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آؤ میرے پاس، تمہاری میں حاجت پوری کروں گا، ہم کہتے ہیں کسی اور کے پاس جائیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرے گا اس وقت تک بندگی کی لذت کو نہیں چکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب، اب میں اپنی طرف سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب کشتی کا جو کیپٹن ہوتا ہے وہ کشتی کو سنبھالنے کے لیے جب تک لنگر نہیں ڈال دیتا ہے تب تک چین سے کھڑا نہیں رہتا، لیکن جیسے ہی اینکر ڈال دیتا ہے یا جیسے ہی پورٹ پہ آ کے رسی ڈال دیتا ہے وہاں پر اس کا دل سکون سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ این تذہبون، کدھر جا رہا ہے؟ میں یہاں تجھے پکار رہا ہوں، تو مجھ پہ بھروسہ کر، مجھ سے بہتر بھروسہ کرنے والا تجھے نہیں ملنے والا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوا ہے۔ بعض مرتبہ ہمیں شک آتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ تو کر لیں، لیکن اگر نہیں ہوا تو معذرت کے ساتھ، لیکن بات تو کھل کے ہی کرنی پڑے گی نا۔ میں شرم حضوری میں بات بول کر کے نکل جاؤں، پھر آپ کہیں گے سر آپ نے سمجھایا نہیں کہ ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے، ہم یہ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ We have to diagnose the problem۔ کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہم انسان پر زیادہ بھروسہ کرنا سیکھ چکے ہیں، اللہ پر ابھی تک بھروسہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو نہیں تھا، میں تھا، تجھے میں نے خلق کیا، دنیا میں آیا، نہ تجھے تیری ماں کا پتہ تھا، نہ تجھے تیرے باپ کا پتہ تھا، نہ تجھے تیری غذا کا پتہ تھا، نہ تجھے تیری صحت کا پتہ تھا۔ میں نے تجھے پیار کرنے والی ماں دی، میں نے تجھے پیار کرنے والا باپ دیا، تو اتنا چھوٹا تھا کہ تو ہل نہیں سکتا تھا، میں نے تجھے بڑا کیا، تیری تربیت کی، میں تجھے یہاں تک لے آیا۔ اتنے سارے عرصے میں تو مجھ پہ بھروسہ کرتے ہوئے بستر پہ پڑا رہتا تھا، ہل جل نہیں کرتا تھا، میں نے تجھے دیا نا۔ سچے دل سے ایک بار اپنے دل کو ٹٹولیں، رات کو اکیلے میں بیٹھ کے کہ اگر ایک انسان پہ بھروسہ کرنا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، ہم اس انسان پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں یا اللہ پہ زیادہ بھروسہ؟ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے شرائط پوری کر لو۔ صبر کی گفتگو میں زیادہ سمجھاؤں گا، ابھی صرف میں یہی تھوڑا سا کہ توکل کی شرائط ہیں۔ توکل کی شرائط یہ ہے کہ جس کام کے سلسلے میں تم ارادہ کر رہے ہو اس کی جزیات کو پورا کر لو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین کے لیے نکل رہے تھے، ایک نجومی آیا، علی احبک، تجھے پسند کرتا ہوں، تجھے نصیحت کرنے آیا ہوں۔ دیکھیں نصیحت کرنے والے کس کو نصیحت کرنے، جو کائنات کو نصیحت کرنے والا ہے اس کو نصیحت۔ علی جس وقت تم جنگ کے لیے نکل رہے ہو ستارے تمہارے خلاف ہیں، بہت بڑی شکست ہوگی۔ معذرت کے ساتھ میرے مولا نے فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ،
ان اللہ بشیر بالعباد، میں اپنے امر کو اپنے اللہ پر چھوڑتا ہوں، وہ بندوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں فوراً اقدام کروں، ہار اور جیت۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ بعض مطلب آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی لیکن بڑی عجیب ہوتی۔ تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بھالنے والے انک علی کل شیء قدیر، تو خود کہتا ہے قرآن مجید میں، ہم نے اپنے گھروں میں تختیاں لگائی ہوئی ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ کہتا ہے ہاں میں قادر ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تنصر اللہ کا مطلب ہے کہ تم اپنی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن تم اپنی مدد کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ تمہاری مدد کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کریں اور اللہ پر توکل کریں، کیسے کریں؟ توجہ کریں اس بات پہ کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، بس ایک بار دل اس بات کو قبول کر لے، ایک بار دل کو جھکا دیجئے، رام کر دیجئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ ہے جو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، صدقہ اہل بیت، اس میں کوئی شک نہیں، میری گفتگو سے کوئی غلط فہمی نہ اٹھے۔ اور اگر میں نے اپنے وظیفے کو پورا کیا، اگر اس کا کوئی نقصان بھی ہے تو اللہ میری مدد کرے گا، اور اگر پھر بھی وہ نقصان مجھ پر آیا تو ٹھیک ہے، اللہ کے کام کے لیے کیا حرج ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کی جو تربیت کی ہے، قدر جانی ہے، اپنی قدر جانی ہے کہ جب اہل بیت کے چاہنے والوں کا امتحان ہوتا تھا تو یہ خوشی سے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ کا بھی امتحان ہے نا، محرم کے 10 دن، ہمت ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں 5 بجے دن ختم ہو جاتا ہے اور رات 11 بجے تک مجلس میں، اور ماشاءاللہ چلے یہاں 11 بجے تک، ہمارے کراچی میں رات 1 بجے مجلس آخری والی شروع ہوتی ہے 14 کربلا میں، اور 2 سوا 2 بجے جا کے ختم ہوتی ہے، پھر گھر جا کے سوتے ہیں۔ پھر نماز صبح کے بعد کی مجلسوں میں نے لوگوں کو جاتے دیکھا۔ امتحان ہے، اور الحمدللہ شکر خدا کا، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے والدین نے ہمیں اس طرح سے تربیت کی، کم از کم اس امتحان میں تو کامیاب ہو جائے۔ تو تربیت اس طرح سے کی اپنے چاہنے والوں کی کہ ان کا توکل اللہ تعالیٰ پر پورا ہو۔ جب توکل پورا ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان بے خطر کود پڑے گا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر کتنا بھروسہ تھا، میں وہ واقعہ بعد میں سناتا ہوں، یہ اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پکڑا گیا اور آگ میں ڈالنے کا حکم آیا تو لوگوں سے کہا گیا کہ 1 سال تک لکڑی جمع کرو۔ اللہ، آپ نظر کرتے ہیں نا، منت کرتے ہیں نا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں محرم میں مثلا نیاز دوں گی یا دوں گا، یا فلاں غریب کو کھانا کھلاؤں گا، یا صدقہ، منت کرتے ہیں۔ وہاں لوگ منت کرتے تھے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے، آگ کے لیے لکڑی دوں گی یا دوں گا، اور اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ حضرت ابراہیم کو نزدیک سے لا کے ڈالا نہیں جا سکتا تھا۔ آخرکار طے کیا گیا کہ منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ پہلی مرتبہ تاریخ لکھتی کہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے، جیسے ابھی میزائل وغیرہ پھینکنے کا طریقہ کار بہت ایڈوانس ہے، دور سے اس میں ڈالا جاتا تھا اور وہ اڑ کے آگ میں پھینکا۔ این جب آسمان پر، بیچ آسمان میں پہنچے ہیں، ہوا میں، ظاہر معلق تو نہیں لیکن جا رہے ہیں، جبرائیل آئے، اے ابراہیم مدد کی ضرورت ہے؟ کہاں، لیکن تجھ سے نہیں۔ پھر کہا جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا وہ دیکھ رہا ہے، بس قل یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ
ٹھنڈی ہو جا برتن، سلامتی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ میں نہیں کہتا ایمان کی اس درجے پر پہنچیے، لیکن ایمان کی اس درجے پر تو پہنچیے کہ جب وظیفہ دینی کسی چیز کا تقاضا کرے تو ہمت سے کھڑے ہو جائیے۔ تھوڑی سی سختی کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ سننے آئے ہیں، میرا فرض ہے بتانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ جو صبح کرے، اٹھے، اصبح یعنی صبح کرے، اٹھے، اور مسلمانوں کی فکر میں نہ ہو، آگے نہیں بولتا، آپ لوگ نے سنے ہوئی نا، یعنی وظیفہ معین کیا گیا ہے کہ جب صبح اٹھو تو پہلے مسلمانوں کی فکر کرو، اخبار پڑھو، خبریں دیکھو، کہیں مسلمانوں پر وقت تو نہیں آیا، کہیں بحرین کے مسلمانوں پر تو وقت نہیں آیا، کہیں لبنان کے مسلمانوں پر وقت تو نہیں آیا، کہیں حجاز کے مسلمانوں پر وقت تو نہیں آیا، کہیں بحرین میں ہماری بہنوں کی آبرو ریزی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں پاکستان میں ہمارے مومنین کو قتل تو نہیں کیا جا رہا، کہیں کوئٹہ میں ہزارہ کے لوگوں پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بھی ظلم ہے، کیوں ہزارہ؟ کیونکہ شیعہ اس لیے ظلم ہو رہا ہے، لیکن عنوان ہزارہ کا دے دیا گیا۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ اب میں سے ایک آدمی، میں پرسوں آ رہا تھا مجلس میں، میرے ساتھ جو تھا، میں نے کہا دیکھو ایک عورت کھڑی تھی تو حکومت کے خلاف آواز، اکیلی۔ حسین کا طریقہ بھی، میں نہیں کہتا کہ وہ صحیح بات پہ کرے تھی کہ کلیئر پڑھا نہیں جا رہا تھا، لیکن اس میں لکھا ہوا تھا گورنمنٹ کے بارے میں کہ ہیومن رائٹس اور چائلڈ رائٹس جو ہیں ایبیوز ہو رہے ہیں، چائلڈ ایبیوز ہو رہا ہے، حکومت جو اس کا خیال نہیں کر، اکیلی کھڑے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ واقعہ سنا ہے نا آپ؟ یہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں الکافی میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو بعض جگہ پر ہے مینڈک اور بعض جگہ پر ہے چڑیا۔ ایک چڑیا تھی جو چونچ میں پانی بھرتی تھی اور بہت دور سے، اتنی بڑی آگ کہ انسان نزدیک نہ جا سکے، چڑیا کہہ جائے گی یا مینڈک کیا جائے گا۔ وہ پانی کا قطرہ بھر کے لاتی تھی اور دور سے پھینک کے چلی جاتی تھی، یا مینڈک تھوڑا سا پانی بھر کے آتا تھا، پھینکتا تھا، چلا جاتا تھا۔ جبرائیل گزرے وہاں سے، پوچھا تو یہ کیا کر رہی ہے؟ کیا مطلب کیا کر رہی ہوں؟ یہ کیا ہے؟ تو دیکھ نہیں رہے ہو اللہ کے نبی کو جلایا جا رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کے جلانے اور اس آگ میں اور اس پانی کے خطرے میں کیا ہے؟ کہا دیکھو میرے میں اتنی ہی طاقت ہے کہ میں اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے اتنا پانی پھینک سکتی ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق کام پورا کر رہی ہوں، تاکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے جب پوچھے گا کہ میرا نبی جلایا جا رہا تھا، تو نے اپنا وظیفہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ میں کہوں گا پالنے والے، میں کہوں گی پالنے والے، میری چونچ میں جتنا پانی آ سکتا تھا، جتنا نزدیک سے جا کے پھینک سکتا تھا، میں پھینک دیتا۔ ایک درود پڑھ لیں محمد والے محمد۔ وہ زمانہ آیا کہ جب حضرت ابی ذر رضوان اللہ تعالی علیہ، ایک حدیث ہے عجیب ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم کے بعد ارتد الناس الا 6 او 7، عجیب ہے کہ رسول اکرم کے بعد لوگ پلٹ گئے سوائے 6 یا 7 لوگوں کے۔ جب خلافت چھین لی گئی اور بیعت کے لیے ہنگامے ہو رہے تھے، تقریباً 28 سفر کے بعد، جزیات میں نہیں جاتا، تو ایک شخص آیا، کا نام تھا ابو سفیان، کہ علی، کیونکہ وہ شہر سے باہر تھا اس وقت، علی یہ کیا ہوا؟ حکومت تو آپ کو ملنی چاہیے تھی، آپ کھڑے ہو جائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ کچھ اور آئے، یا علی آپ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ کھڑے ہو جائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ کچھ اور آئے، یا علی کھڑے ہو جائیے۔ امیر المومنین نے فرمایا اچھا میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اعلان کر دیا ایھا الناس
لوگ اعتراض کرتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت علی نے تو خلافت کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ ڈنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں، آپ سینہ ٹھوک کے وہ کرتے ہیں کہ علی کو خلافت نہیں ملی، علی نے خود نے تو خلافت لی نہیں، جھوٹ ہے، علی نے خود نے خلافت کے لیے باقاعدہ کوششیں کی، حق تھا میرے مولا کا، میرے مولا کو حکومت نہیں چاہیے تھی، میرے مولا کو انسانیت کی فکر تھی۔ یہ حکومت کیا کرتے میرے مولا، اس حکومت سے کیا کرتے کہ جب عبداللہ ابن عباس آئے اور آ کے کہا کہ یا علی اب لوگ چھوڑیں گے نہیں، حکومت تو آپ کو لینی پڑے گی، آپ خیمے میں بیٹھے تھے یا کہیں کنارے میں بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے اپنا ایک بہت پرانا جوتا جو پہنتے تھے اسے وصلہ لگا رہے تھے، اتنا پرانا تھا کہ وصلہ لگانے کی جگہ نہیں تھی۔ ابن عباس سے کہا ابن عباس یہ دو نال یا جوتا جو ہے اس میں سے ایک کا جو سی رہے تھے، اس کی کیا قیمت ہے؟ کہ مولا یہاں پر حالات خراب ہیں، اب نال جوتے کی قیمت پوچھ رہے ہیں۔ کہا کچھ اندازہ تو بتاؤ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہوگی؟ کہ مولا اس کو کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب اس کی کوئی ویلیو نہیں، اتنے پھٹ گئے ہیں۔ کہ ابن عباس جس خلافت اور حکومت کی بات تم لے کر آئے ہو، میرے نظر میں اس جوتے سے بھی اس کی قیمت کم ہے، مگر یہ کہ کسی مظلوم کا حق دلا دوں، مگر یہ کہ کسی ظالم سے نجل بلاغہ پڑھے نا، یہاں تو اتنا وقت میں کہتا ہوں جو یہاں آگے جنت کے آدھے حصے میں داخل ہو گئے، صرف آدھی تیاری کرنی باقی ہے۔ بیٹھے نجل بلاغہ پڑھیں، انٹرنیٹ کی نعمت آپ کے پاس ہے، بیٹھے صحیفہ کاملہ پڑھیں، بیٹھے اتنی کتابیں انٹرنیٹ پر اس وقت ہیں، آئی فون آئی پیڈ سب چیزیں، استفادہ کیجئے، ضائع مت کیجئے اپنا وقت۔ میرے مولا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس اس حکومت کی قیمت اس کفش کے ایک لنگے ایک حصے سے کم ہے، مگر یہ کہ میں مظلوم کو اس کا حق دلاؤں، مگر یہ کہ میں ظالم سے اس نے جو ظلم کیا ہے اور دوسروں کا حق لیا ہے وہ چھین کے واپس کروں۔ بڑے واقعات ہیں میرے مولا، پوری رات بیان کیے جائیں، پورے دن بیان کیجئے، ختم نہیں ہوتے، لیکن ایمان کی منزل دیکھیے۔ ان تمام شخصیوں میں بھی میرے مولا جو ہیں ایک ذرہ ڈگمگاتے نہیں ہیں، بلکہ جب اعلان کرتے ہیں، جب لوگ بہت آنے لگتے ہیں کہ علی آپ خلافت لے لیجئے، یہ اس وقت ہے جب پہلی خلافت کا اعلان ہوا تھا اور لوگ بار بار آ رہے تھے، اکسا رہے تھے کہ کھڑے ہو جائیے تاکہ ان کو ہٹا دیا جائے۔ میرے مولا نے کہا یہ الناس، جو سمجھتا ہے علی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، وہ کل صبح گنجا ہو کر باہر آ جائے۔ اللہ اکبر، بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان، اس لیے کہ باقی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، چھپایا جا سکتا ہے، لیکن جب بازار میں انسان گھوم رہا ہے اور سر میں بال نہیں ہے اور اعلان یہ ہوا ہے، یہاں پر تو پارٹی فلیگ لے کے گھومتے ہیں نا، وہاں پر یہ ہوتا جہاں کوئی منافق ہوتا وہ فلیگ چھپا دیتا۔ میرے مولا نے کہا کوئی فلیگ کی ضرورت نہیں ہے، نشانی صرف یہ گنجا کر کے آ جاؤ، 6 یا 7 لوگ یا 10 سے کم لوگ گنجا کر کے باہر نکلے۔ مولا نے کہا بھائی ماتھا لے جاؤ گے۔ یہ امتحان ان لوگوں کا تھا کہ جو دعویٰ کرتے تھے کوئی نہیں آیا۔ میرے مولا نے فرمایا دیکھ لیا تم نے، کم از کم ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، اس لیے کہ کبھی ہمارا بھی امتحان ہو سکتا ہے۔ آج ہمارا امتحان یہ ہے کہ جب آرام کی جگہ پر ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو اور آرام دے، اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ نے آپ کو مکان دیا ہے، گاڑی دی ہے، تجارت دی ہے، کوئی بات نہیں، شکر ادا کیجئے، شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جب مومن اللہ کی نعمت سے استفادہ کرتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو میں نے تجھے نعمتیں دی اس کو ظاہر کر چھپا کے کیوں رکھتا ہے؟ لیکن جب وظیفے کا وقت آئے، جب ڈیوٹی کا وقت آئے، کم از کم آپ ایک چھوٹا سا جلوس تو نکال سکتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، آپ کی آواز کہیں نہ پہنچتی ہو، لیکن آپ ٹائمت میں اللہ تعالیٰ سے کہہ تو سکتے ہیں کہ وہاں پر بحرین میں ظلم ہو رہا تھا، ہم نے آواز اٹھائی، وہاں پر ظلم ہو رہا تھا، ہم نے آواز اٹھائی۔ اور یہ بہترین طریقہ ہے آواز اٹھانے کا کہ آپ اپنے وظیفے کو
पूरा करने की कोशिश, शर्माए नहीं, कोई ना आए, कुछ नहीं, एक आदमी खड़ा हो जाए, एक पोस्टर पे ले जाए, वाई BBC इज साइलेंट ऑन बहरीन। 4 दिन 5 दिन पहले आपने देखा कितना बड़ा ड्रामा किया कि बहरीन का खलीफा खुद आवाज लगा रहा है कि हमने जुल्म किया, हमने ज्यादती की, हमने ये किया, और टेलीविजन चैनल वाले सारे छोटी सी खबर देकर रखा है। और शाम जहाँ पर बाहर से असलहा भेज के हुकूमत के खिलाफ लोगों को खड़ा किया जा रहा है, उसकी इतनी बड़ी खबरें। याद रखिए अहले बैत के चाहने वालों, ये तुम लोगों का इम्तिहान है। और जो खामोश रहा वो हुसैनी नहीं है। आज मैं एक अजीब वाक़या सुनाना चाहता हूँ। ये वाक़या जब मैं आपको सुनाऊँगा तो आपका जहन बहुत ही हलचल मचा देगा। बोलेगा ये कैसे, आज तक हम यूँ सुनते थे, आज हम यूँ सुन रहे हैं। मुझसे पूछने नहीं आइएगा, मेरी बातों पर गौर कीजिएगा और उसके बाद खुद तहलील कीजिएगा कि जो मैंने बात कही वो सही है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ 2 + 2 22, तो जाहिर है कि आप कहेंगे कि मौलाना ये ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ 2 + 2 तो 4 होता है, उसमें आप अगर ना भी समझें तो मुझसे आगे पूछने की ज़रूरत नहीं है। 2 ग्लास यहाँ रखें, 2 ग्लास यहाँ रखें, दोनों को मिला के गिन लें, 4 हो जाएंगे। आज मैं करबला के एक ऐसे वाक़े की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि जब भी और जहाँ पर भी मैंने इशारा किया है लोग बहुत परेशान हुए हैं, तब महीनों तक मेरी जान को पड़े रहे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मुझे मालूम है थोड़ा वक्त ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं क्या करूँ। यही रातें हैं अहले बैत का जिक्र करने की, यही रातें हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम को याद करने का। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं मसाइब की तरफ निकल जाऊँगा। जब सैयद शुहदा करबला पहुँचे, चाहे तो आहिस्ता से चिराग को बंद कर दें। जब सैयद शुहदा करबला पहुँचे हैं तो ये वाक़या अक्सर ज़ाकिरीन पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं, और ये है इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने करबला के अतराफ में रहने वालों को बुलाया, कबीले वालों को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा है कबीले वालों ये ज़मीन किसकी है। कबीले बनी असद के लोग आए, ये ज़मीन हमारी है। बहुत गौर कीजिएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मसाइब की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। क्या कीमत है, कीमत बताई गई। इमाम अलैहिस्सलाम ने कीमत अदा की। सुना नहीं तो आपने है भी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं नहीं पसंद करता कि मैं किसी की ज़मीन पर दफन हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अपनी ज़मीन पर दफन। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, कबीले बनी असद वालों को बुलाया, पूरे कबीले के बड़े बड़े लोग थे, और बुलाकर क्या कहा, और कीजिएगा, बनी असद वालों एक दिन मैं यहाँ मारा जाऊँगा, एक दिन हुसैन यहाँ शहीद कर दिया जाएगा, हुसैन का लाशा बयाबान में पड़ा होगा, परिंदे लाशे पे साया किए हुए हो, हर तरफ खून ही खून बहा हुआ हो, बदन के टुकड़े फैले हुए होंगे, मेरे बेटों नौजवानों के लाशें फैले हुए होंगे। तुम लोग आना और हमारे लाशों को दफना देना। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने बनी असद की ख़वातीन को बुलाया और बुला के कहा कि अगर तुम्हारे मर्द उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और यजीदी फौज से डर जाएं और हमारे लाशें पड़े रहें, मेरे मौला किस ज़बान से आप कहते होंगे और किस ज़बान से उन्होंने सुना होगा हमारे लाशें पड़े हों, तो आपने शौहरों को गैरत दिलाना, हमारे लाशों को इस तरह से पड़े नहीं रहने देना। एक वक्त बच्चों को बुलाया, ए बनी असद के बच्चों, मैं यहाँ मारा जाऊंगा, मेरे जो जवानों के लाशें पड़े हुए होंगे,
اگر تمہارے مرد میرے لاشیں نہ ہمارے لاشیں نہ دفنائیں، تمہاری خواتین تمہاری مائیں بہنیں ہمارے لاشوں کے لیے کوئی بات نہ سوچیں تو تم کھیلتے کھیلتے آنا، ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا۔ عزاداروں میں ایک کڑوا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے بنی اسد والوں، کتنے بے شرم تھے تو، کتنے بے حیا تھے تو، کتنے بے غیرت تھے تو، کاش تم حسین کے سامنے کھڑے ہوتے، آواز دے کر کہتے مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، کس میں مجال ہے ہمارے ہوتے ہوئے، کس میں مجال ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو شہید کرے، آپ کے لاشوں کو پامال کرے۔ اجرکم علی اللہ، بنی اسد والوں میں سے نہ ہو جائیے گا کہ جو حسین کے پاس تھے، اطراف میں تھے، لیکن حسین کی مدد کو نہ آ سکے، لیکن آئے بھی تو حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے، زہیر قین آئے۔ اللہ اکبر۔ دونوں کے واقعات بتاتا ہوں۔ جناب زہیر کے بارے میں ہے ظاہر امام علیہ السلام جب کوفہ کی طرف تشریف لا رہے تھے مکہ سے، زہیر ایک قافلے کے ساتھ آگے جاتے۔ زہیر جو ہے وہ تیسرے خلیفہ کے دوستوں میں سے تھا، اور ایک وقت امیر المومنین کے مقابلے میں بھی کھڑے ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ حالات بدلے، اور اب وہ وقت آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ایک منزل پر ٹھہرا، جناب زہیر کا قافلہ اسی منزل پر تھا۔ ایک وقت امام علیہ السلام نے زہیر کے پاس ایک پیغام رسان بھیجا، زہیر یطلبک ابن رسول اللہ، زہیر حسین نواز رسول تمہیں یاد کر رہے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کھانا کھا رہے تھے سب ساتھ مل کر، ایک وقت تاریخ کا جملہ آتا ہے کہ ایسے سب رک گئے کانہو علی رؤوسہم الطیور، جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں اور ہلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ میری بہنوں اپنی قدر جانو، کربلا میں خواتین نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ایک وقت زہیر کی بیوی کو پتہ چلا نواز رسول نے پیغام بھیجا ہے، دوڑتی آئی، زہیر مبارک ہو، نواز رسول پکار رہے ہیں۔ شب جمعہ کربلا کی یار، زہیر نواز رسول پکار رہے ہیں، کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ زہیر نے نوالا چھوڑا، کھڑے ہوئے، بہنوں اپنی قدروں کو جانو، اپنے بچوں کو اہل بیت سے نزدیک کرو، اپنے بچوں کے دلوں میں امام زمانہ کی محبت ڈالو، اپنے بچوں کو بچپن سے پردے کی عادت ڈالو۔ کربلا والا بننا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ بس عزادارو، زہیر میرے مولا کے پاس پہنچے، مولا نے زہیر کو دعوت دی، زہیر آؤ، حسین کی نصرت کرو۔ اللہ میرے مولا نے زہیر کو جنت کی دعوت دی۔ زہیر اٹھے، آہستہ آہستہ خیموں کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں،
مجھے یقین ہے زہیر کی زوجہ کھڑی انتظار کر رہی ہوگی، ابھی جنت کی خبر آنی ہے۔ اجرکم اللہ۔ جناب زہیر خیمے کی طرف آہستہ آہستہ لوٹے۔ زوجہ نے فوراً پوچھا زہیر کیا خبر ہے؟ زہرا کے لال نے حضور شرف دیا ہے، نواز رسول نے بلایا ہے، علی کے فرزند کے پاس ہو کے آئے ہو؟ سر جھکا کے کہا ہاں، مجھے نصرت کے لیے پکارا ہے۔ فوراً زوجہ نے پوچھا کیا سوچا؟ زہیر نے کہا نواز رسول پکارے اور زہیر جواب نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ عزاداروں، زہیر نے اپنی زوجہ سے خدا حافظی کی، زوجہ کو طلاق دی، زوجہ کو مال دیا، قافلے والوں سے خدا حافظی کی۔ زوجہ سے خدا حافظی کے وقت زوجہ نے ایک درخواست کی، زہیر جنت مبارک ہو، حسین کے ساتھ شہادت مبارک ہو۔ میری قسمت میں نہیں کہ میں حسین کی مدد کروں، لیکن زہیر جب جنت میں جانا مجھے مت بلا دینا۔ عاشور کا دن، جنگ کا میدان، زہیر نصرت امام میں مصروف ہے۔ ایک وقت زمین پر گرے، تیروں سے بدن بوچھال ہوا۔ حبیب ابن مظاہر امام کے ساتھ پہنچے۔ زہیر بڑی فداکاری کی، زہیر سے حبیب ابن مظاہر نے خدا حافظی کی۔ زہیر نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا حبیب اب مجھ میں دم نہیں ہے کہ مولا کی مدد کروں، لیکن حبیب زہرا کے لال کا خیال کرنا، نواز رسول کا خیال کرنا۔ اللہ یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے زہیر عصر عاشور حسین کا لاشا زینب تلے پہ کھڑی ہے۔ السلام علیک یا رسول اللہ، ھذا ابنک المربل بالدماء قتلت جانا۔ میرا سلام نانا پر، یا آپ کا نواسا حسین کربلا کی مٹی خون میں مل گئی، پیاسا شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لامره، لا معبود سواک۔ پڑھنے والے ان گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، ان سیاہکار چہروں کو نہ دیکھ، ان زنگ کھائے ہوئے دلوں کو نہ دیکھ۔ پڑھنے والے آنسوؤں کو دیکھ جو حسین کے غم میں جاری ہوئے۔ پڑھنے والے ہمیں صحیح معنی میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرما، دین پر صحیح معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العزت، حسین کے واسطے سے، حسین کے در سے مانگ رہے ہیں، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ قیامت میں اہل بیت کی شفاعت عطا فرما۔ قبر کی پہلی رات کو ہمارے لیے سکون کی رات قرار دے دے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں مومنین پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما۔
ہم سب کی دلی حاجات کو روا فرما۔ شب جمعہ ہے پالنے والے ان نائبین امام زمانہ علماء کرام براجع اعظام رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ پالنے والے حوزات علمیہ جمہور اسلامی کی حفاظت فرما۔ ہمیں دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے این الطالب بدم المقتول بکربلا، پالنے والے کربلا کے شہیدوں کے خون کے بدلے لینے والے کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام علیہ السلام کے اصحاب و اعوان پہ صحب قرار دے۔ امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما۔ ماتم حسین یا 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 حسین بر محمد و آل بیت محمد صلوات۔ در گوشہ زندان زار گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے۔ در گوشہ زندان زار گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے۔ در گوشہ زندان در گوشہ زندان در یاد روح تو بسیار گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے۔ در یاد روح تو بسیار گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے۔ در گوشہ زندان در گوشہ زندان سلی زدہ بر چہرہ من شمر و برخت ہے، سلی زدہ بر چہرہ من شمر و برخت ہے۔ احساس یتیمی زدہ بر جان من آزار، از دست تانیے اشرار گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے۔ در گوشہ زندان در گوشہ زندان بسیار گریہ در غم بے شیر کردہام، بسیار گریہ در غم بے شیر کردہام۔ گاہ گریہ بار زینب دلگیر کردہام، بر آل عابدے بیمار گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے۔ در گوشہ زندان در گوشہ زندان اکبر نہ آن و جعفر و قاسم نہ علمدار، اکبر نہ آن و جعفر و قاسم نہ علمدار۔ باشد نہ در این شہر کسی مونس و غمخوار، تنہا بمجمع اغیار گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے۔ در گوشہ زندان در گوشہ زندان
آئی من بفدائے بدن چاک چاک تو، آئی من بفدائے بدن چاک چاک تو، بابا بلند بر سر زن پاک تو، دل خون شدہ ہر بار گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے، در گوشہ زندان گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے، در گوشہ زندان گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے، بسیار گریہ در غم بے شیر کردم، بسیار گریہ در غم بے شیر کردم، گاہ گریہ بار زینب دلگیر کردم، بر آل عابدے بیمار گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے، در گوشہ زندان گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے، در گوشہ زندان گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے، اکبر نہ اون جعفر و قاسم نہ علمدار، اکبر نہ اون جعفر و قاسم نہ علمدار، باشد نہ در شہر کسی مونس و غمخوار، تنہا بمجمع اغیار گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے، در گوشہ زندان گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے، در گوشہ زندان گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے، سلی زدہ بر چہرہ من شمر و برختہ، سلی زدہ بر چہرہ من شمر و برختہ، احساس یتیمی دد بر جان من آزار، از دست تانہ اشرار گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے، در گوشہ زندان گریہ کردم بابا نیامدے، بابا نیامدے، یا حسین 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 صبح غش سے چوک کر اٹھی، صبح غش سے چوک کر اٹھی، بولی سر کو پیٹتی ہوئی، ہائے میری نیند اڑ گئی، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہو، 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 دیکھا آج میں نے کیسا خواب، ریت پر پڑے ہیں کچھ گلاب، چن رہے ہیں جن کو بو تراب، خون رو رہا ہے آفتاب، ہائے میری نیند اڑ گئی، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہو، 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 ایک طرف علم ہے خون میں تر، جھک گئی ہے شاہ کی کمر،
جا رہی ہے جس طرف نظر بیبیاں کھڑی ہے ننگے سر ہائے میری نیند اڑ گئی ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو 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 ہائے ہائے قاسم جوان بہن کر رہی ہے جس کی ماں ہل گئے زمین و آسمان توڑی جب دلہن نے چوڑیاں ہائے میری نیند اڑ گئی ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو 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 ایک بچی سینہ پدر ڈھونڈتی رہی ادھر ادھر باپ سو رہا تھا خاک پر جس کے تن سے کٹ چکا تھا سر ہائے میری نیند اڑ گئی ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو 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 قید ہے رسول زادیاں ہاتھ میں بندھی ہے رسیاں بے کجاو ہے ہماری خون رو رہا ہے سارے باں ہائے میری نیند اڑ گئی ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو 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 خواب یہ بڑا عجیب تھا بادشاہ دی غریب تھا کیا یہی میرا نصیب تھا بے کفن میرا طبیب تھا ہائے میری نیند اڑ گئی ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو 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 سرور و ریحان کی صدا ہو قبول شاہ کربلا کوئی بچی اور اس طرح یوں نہ دے تڑپ کے پھر صدا ہائے میری نیند اڑ گئی ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو میرے بابا خیریت سے ہو میرے بابا خیریت سے ہو
میرے بابا خیریت سے ہو. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.